آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 12ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 12ویں پارے کے شروع سے چند آیات پہلے سورہ ہود کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ ہود کے اور سورہ یونس کے درمیان میں کیا ربط اور کیا سر ہے؟ سورہ ہود کے اندر جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی پریشانیوں کا حل صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اس کی یاد دہانی کرائی گئی، جبکہ سورہ یونس کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے وحی کا شک کیا اور وحی کا شک کرنے پر وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اور پھر جب سورہ یونس کے اندر بتایا گیا جب پریشانی آتی ہے تو اس کا حل صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اور سورہ ہود کے اندر آخرت کے دن کا شک کرنے والوں کی بات کی گئی اور ان کو سمجھایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بوڑھے لگ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی 3297 نمبر حدیث ہے۔ دوسرا پوائنٹ، آیت نمبر 5 میں شرم و حیا ایمان کی ایک صفت ہے۔ حد سے زیادہ شرم و حیا بھی اچھی نہیں کہ قضائے حاجت اور بیوی سے مباشرت کے لیے بھی شرم کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت کون ان کو دیکھتا ہے اور ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو کون جانتا ہے۔ مطلب شرم و حیا کی پاسداری کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے، مگر اس میں اس قدر غلو کرنا صحیح نہیں۔ تیسرا پوائنٹ، آیت نمبر 6 میں ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ چھوٹی یا بڑی، خشکی یا تری میں بسنے والی کوئی بھی جاندار مخلوق ہو، تو انسان اور جن تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور ان کا رزاق بھی وہی صرف ایک اللہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ، آیت نمبر 7 میں مشرکین دوبارہ زندہ ہونے کو جادو قرار دیتے تھے۔ زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ جو بتایا کہ میرا عرش پانی پر تھا، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد دوسری آیات سے ملتا ہے کہ اللہ کا عرش تمام چیزوں سے اونچا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنی ذات کے لحاظ سے مستوی اور بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ وہ لوگوں کو آزمائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اچھے عمل کا تذکرہ کیا، زیادہ عمل کا تذکرہ نہیں کیا، جیسا کہ آج بہت سارے بھائی زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تھوڑا عمل ہو، سنت کے مطابق ہو اور صحیح ہو، اس کی قدر بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ بنا سیکھے بنا سمجھے عیسائیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے بغیر سیکھے ہوئے عمل کرتے رہتے ہیں۔ ایسے جو لوگ حج عمرے پہ آتے ہیں، حج عمرے پر وہ اپنا لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو کام آ کر کے کرنا ہے حج یا عمرہ، اس کو سیکھنے پر آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے، تو شاید کوئی ایک بندہ بھی جواب نہ دے سکے، یا ہم اس کے لیے لاکھوں روپیہ لگا کر کے جو کام آگے کرنا اس پر ہم 10 روپے کا بھی خرچہ نہ کریں، بلکہ وہ بھی ہم ایک فری میں بانٹنے والا پمفلٹ لے لیتے ہیں، اب وہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس کا ہے، کیسا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، بس اس کو دے کر کے ہم اپنا حج عمرہ مکمل کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا حج صحیح ہو گیا، عمرہ صحیح ہو گیا۔ یہ کسی مولوی کا پمفلٹ تھا یا کسی کتب فروش کا پمفلٹ تھا یا کسی کلاتھ ہاؤس والے کا پمفلٹ تھا، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ ہمیں تو عمل کرنا ہے، سیکھنا تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے بہترین عمل، اچھا ترین عمل، اعلیٰ ترین عمل کون کرتا ہے، اور وہ کیسے ہوگا، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ پانچواں پوائنٹ، آیت نمبر 25 کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔
نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا تو ہمارے جیسا بشر اور انسان ہے اور تیرے ماننے والے غریب غربا ہیں۔ حق کی تاریخ میں یہ بات ہر دور میں سامنے آئی کہ وہ نبی کو صرف اس لیے نہیں مانتے کیونکہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، مگر آج کا مسلمان نبی تو مانتا ہے مگر نبی کو انسان نہیں مانتا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ چھٹا پوائنٹ آیت نمبر 31 میں غیب کے علم کے بارے میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب بھی نہیں جانتا، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ واضح قرآن سن کر بھی لوگ پھر بھی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی تمہارا مسلک اور ہے، ہمارا مسلک اور ہے، ہمارا یقین ہے کہ نعوذ باللہ نبی سب کچھ جانتا ہے، نبی کے سب کچھ علم میں ہے۔ کاش قرآن کی بات کو مان لیں، قرآن کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ ساتواں پوائنٹ آیت نمبر 32 میں قوم نے کہا کہ اے نوح تیرے ہمارے ساتھ بہت بحث ہو گئی، تو نے ہمارے ساتھ بہت باتیں کر لیں، اب تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اس عذاب کو لے آ۔ قوم نے ہدایت نہیں مانگی کہ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کر، بلکہ وہ ٹکر میں آ کر کے عذاب مانگ لیا۔ آیت نمبر 37 سے 49 تک حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب کشتی کی تیاری شروع ہوئی تو جو بھی سردار پاس سے گزرتے تو وہ مذاق اور ٹھٹھا کرتے، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم آج مجھ پر ہنس رہے ہو، ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ پھر اللہ کا حکم آ پہنچا اور ساری زمین چشموں کی طرح ابل پڑی اور آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پھر اس میں سب جوڑوں کو، نر اور مادہ کو سوار کر لیا اور مسلمانوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوائے بیوی کے اور ایک بیٹے کو جو کافر تھا، اور کشتی ان کو پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک کنارے دیکھا تو پکار کر کہا اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن کوئی بچنے والا نہیں سوائے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت ان دونوں باپ اور بیٹا کے درمیان میں موج آ گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ تو کشتی جودی نامی پہاڑی پر جا لگی اور ان کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب وہ میرا بیٹا ہے اور میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم نہیں۔ اور یہ اللہ نے فرمایا اپنے اس نبی کو جس نے 950 سال تک تبلیغ کی کہ اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اپنا شمار جاہلوں میں سے کروانے سے باز رہ۔ اس نصیحت کا مقصد ان کو بلند مقام عطا کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے قابل غور بات ہے، اللہ بڑا ہے اور مالک ہے، سب چھوٹے ہیں اور سب نبی بھی اللہ سے چھوٹے ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے چھوٹے ہیں۔ اللہ کسی کو ڈانٹنا چاہے تو اللہ کا حق ہے اور نبیوں کا ماننا یہ نبیوں کا حق ہے۔ اللہ کا نبی اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، تو کیا آج کے مولوی اور پیر اور قبر والے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے؟ گویا کہ اللہ کسی کو کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے معاف نہیں فرماتا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں مگر مسلمان پھر بھی سمجھتا نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور اس کی بیوی، نوح علیہ السلام رشتہ دار ہیں مگر بچا نہیں سکے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا خاوند فرعون، تو آسیہ علیہ السلام مومنہ ہے لیکن رشتہ داری فرعون کے ساتھ ہے لیکن بچا نہیں سکی۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا نہیں سکے۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب اور اپنے چچا ابو لہب کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے کیونکہ انہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا اور ان کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ اگر نبی اپنے رشتہ داروں کو برے اعمال کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ دے سکا ہے اور نہ دے سکے گا
تو تجھے پھر اعمال صحیح کرنے ہوں گے اور قرآن و سنت کو اپنانا ہوگا تاکہ تجھے بھی کامیابی میسر آئے۔ یہ رشتہ داریاں، یہ نسبتیں، یہ سید ہونا تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نہیں فرما دیا تھا اعملی اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ تو عمل کرتی رہنا، اچھے عمل کرنا، میں اللہ کے سامنے تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ پھر جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا پڑے۔ کیسے لوگ تھے وہ، کہ اتنی غیرت تھی اللہ کے بارے میں ان کو کہ ابھی اللہ نے ڈانٹا اور پھر اللہ کی طرف فوراً توبہ کر لی۔ آیت نمبر 47 میں نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کہا، اترو اس کشتی سے، اور وہ کشتی اپنے مقام پر پہنچ گئی۔ یہ نبیوں نے کیسے اللہ سے توبہ کی۔ 8واں پوائنٹ آیت نمبر 49 میں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی کے ذریعے ہم آپ کو خبر دیتے ہیں۔ اس وحی کی خبر سے پہلے اے نوح اور نوح کی قوم تم اس سے بے خبر تھے، یعنی نبی کو جب تک اللہ غیب کی خبر نہ بتائے نبی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے اس آیت 49 میں بھی غیب جاننے والوں کے دعووں کا رد کیا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے جو کسی اور کو دینا یا اس کا تھوڑا سا حصہ بھی کسی اور کے لیے یا کسی اور کو اس کا اہل سمجھنا یہ شرک ہے۔ 9واں پوائنٹ آیت نمبر 50 سے بعد تک، قوم نوح کے بعد قوم عاد کو بھی اللہ نے عروج عطا کیا، وہ بھی دین پر رہے، مگر جب دین سے دور ہوئے تو اللہ نے ہود علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو پھر جب یہ قوم بھی شرک کرنے سے باز نہ آئی، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو اللہ نے پھر عذاب بھیج کر تباہ کیا، جو عذاب تیز اور ٹھنڈی آندھی کا تھا، جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ یہ دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ 10واں پوائنٹ آیت نمبر 61 کے بعد قوم سمود کا تذکرہ، یہ بھی جب بھٹک گئے تو ان کی اصلاح کی اللہ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو انہوں نے بھی آ کر کے یہی کہا، اے میری قوم تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی کی دعوت ہی یہی تھی، صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ ذرا سوچو، آج کوئی توحید کی دعوت دے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اس کا دین کوئی نیا ہے۔ تو ذرا سوچو، کیا یہ سارے نبی وہابی تھے؟ کیا ان کی دعوت توحید کے علاوہ کوئی اور دعوت تھی؟ ہم نے اس کو غلط سمجھا ہے۔ جو بھی یہ دعوت دے اس کو وہابی بنا دیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر اسی دعوت سے، نبیوں والی دعوت سے اور قرآنی آیات سے وہابی ہونا ہے تو توحید والوں کو اس نام پر شرمندہ نہیں بلکہ فخر کرنا چاہیے۔ 11واں پوائنٹ آیت نمبر 62 میں ان کی قوم نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ تو ہمیں ان کی باتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمیں تو اس دین پر شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ غور کرو، کیا آج کا مشرک بھی یہی جواب نہیں دیتا جو پہلے مشرک دیتے تھے؟ ذہنیت وہی ہے مگر شرک کی کیفیت بدل گئی، اور ان کے مولوی خود اس کو ختم نہ کرنا چاہتے ہیں نہ کروانا چاہتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو پھر منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر انہیں 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ تو پھر اللہ نے بہت زوردار چیخ اور زلزلے سے ان کو تباہ کر دیا اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ 12واں پوائنٹ آیت نمبر 74 سے 76 تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر قوم لوط پر عذاب لانے والے فرشتوں کی آمد، کیونکہ قوم لوط میں بہت سارے گناہ پھیل چکے تھے، جن میں ایک بڑا گناہ مردوں سے جنسی خواہش کو پورا کرنا۔ ان کی اصلاح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مگر وہ اپنی عادت سے باز نہ آئے تو ان کی بستی کو اوپر نیچے پلٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش بھی فرمائی۔ 13واں پوائنٹ آیت نمبر 84 سے 87 تک شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ نمازی ہونے کا تانا دینا
ये आज की नया नहीं बल्कि पुराने मुशरकों का ये तरीका है। तो फिर उन पर ज़ोरदार चीख का अजाब आया और वो घरों में पड़े के पड़े ही रह गए। 14वां पॉइंट आयत नंबर 96 में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा और उनकी दावत और इनकार की वजह से फ़िरौनियों की तबाही का तज़किरा किया गया, जो दूसरे मकामात से भी तफसीर से मिलता है। 15वां पॉइंट आयत नंबर 100 से 103 तक उन बस्तियों की तबाही की बात खबरें बयान करने का मकसद ये है कि बाद के लोगों को समझाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना, क्योंकि अल्लाह कुछ भी जुल्म नहीं करता किसी पर, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और फिर उनके माबूदों ने उनको उसके अजाब से कुछ भी फ़ायदा ना पहुंचाया जिनको वो हमें छोड़ करके पुकारते थे। और परवरदिगार आलम का पकड़ने का तरीका भी यही है। आज भी लोग कब्र वालों को ऐसे ही पुकारते हैं, फिर ज़लज़ला जब आए या अजाब आए या सैलाब आए तो इन सारी परेशानियों से जब दो चार होते हैं, मगर उनके कब्र वाले, उनके पीर, उनके दरबार वाले उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं करते, फिर भी उनको अकल नहीं आती। 16वां पॉइंट आयत नंबर 114 में बताया गया कि नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, यानी अगर किसी से बुराई हो जाए तो फौरन नेकी करे, और ये उस वक्त तक होगा जब तक आप कबायर गुनाह से बचते रहेंगे। 17वां पॉइंट आयत नंबर 117 में किसी बस्ती या कौम पर उस वक्त तक आज़ाब नहीं आता जब तक उसमें वाज़ व नसीहत करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले मौजूद हों। 18वां पॉइंट आयत नंबर 123 में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन व आसमान का इल्म गैब रखने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, जिसकी तरफ तुम सब ने लौट करके जाना है। 19वां पॉइंट, सूरह हूद ख़त्म हो रही तो सूरह यूसुफ शुरू हो रही। सूरह हूद और सूरह यूसुफ के दरमियान सिर क्या है? सूरह हूद में अल्लाह ताला की मार्फत और पहचान हो और उसके मकाम की कदर की जाए। सूरह हूद में हर कौम की परेशानी यही रही कि वो नबी को बशर और इंसान नहीं मानते थे, कि नबी और नबी और बशर कैसे एक इंसान के अंदर जमा हो सकते हैं। अगर इंसान है तो नबी नहीं हो सकता, अगर नबी है तो फिर इंसान नहीं। और सूरह यूसुफ में अंबिया का अदब और उनका अखलाक और अल्लाह की तरफ उनका लगाव बयान किया गया। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे, जेल में गए, फिर ताकत आने पर मुआफ़ी की, बदले नहीं लिए, फिर भी नहीं कहा कि ये भाइयों की गलती है, बल्कि ये कहा कि हमारे दरमियान शैतान आ गया था। और दुनिया जहाँ के भाइयों, एक दूसरे से लड़ने वालों, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने वालों, सूरह यूसुफ को समझो, गौर करो। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने सौतेले भाइयों के साथ कैसा तर्ज अमल था, ये तुम्हारे लिए नसीहत के तौर पर बयान किया जा रहा है। सूरह यूसुफ के बयान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और मोमिनों को बताया गया कि जिस तरह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए तैयार हैं, ऐसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी सब खिलाफ हो गए थे, मगर हमने उसे इज़्ज़तों से नवाजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इज़्ज़तों से नवाजा। 20वां पॉइंट आयत नंबर 1 से 3 तक कुरान के नुज़ूल का मकसद बयान किया गया कि इस पर गौर व फिक्र करो। और गौर व फिक्र तभी होता है जब आप किसी की बात को समझने लगें, आपको उसकी बात समझ में आए, और ये उस वक़्त होगा जब आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, रब का कलाम तुझे समझ आए, फिर तू गौर व फिक्र करेगा। मगर लोग कुरान को तर्जुमे से पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। 21वां पॉइंट आयत नंबर 5 में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने नसीहत की कि बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों में जिक्र ना करना, कहीं वो आपके खिलाफ कोई चालें न चलने लगें। फिर आगे जिक्र चलता जा रहा है। फिर आपके भाइयों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और एक भाई जो उनमें कुछ रहम दिल था, उसने कहा कि इसको कत्ल नहीं करो, बल्कि किसी कुएं में फेंक दो, ताकि कोई राहगीर काफिला इसको उठा करके ले जाए और हमारा मकसद पूरा हो जाए। फिर वो झूठ मूठ का उनके कुर्ते को खून लगा करके अपने बाप के पास रोते हुए रात के टाइम पहुँचे। झूठे लोग कितने बेअक्ल होते हैं। कमीज पूरे का पूरा सही सालिम, और बेड़िया कितना अक्लमंद था कि उसने कमीज तो बड़े आराम से उतार दिया और पूरा यूसुफ खा गया, यानी कमीज को कोई किसी तरह की आंच नहीं आई। और झूठे लोग अक्सर रो पड़ते हैं बात सच्ची साबित करने के लिए, और झूठी कस्में भी उठाते हैं, और ये नबी के बेटे होकर कैसा कर रहे हैं, झूठ भी और धोखा भी और कत्ल भी।
22वां पॉइंट आयत नंबर 21 में यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के महल में आ गए और उनको बेटा बना लिया गया। अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब की ताबीर का इल्म सिखा दिया। अल्लाह ताला अपने इरादे पर गालिब है मगर अक्सर लोग नहीं जानते। आयत नंबर 22 में फिर जब पुख्तगी की उम्र को पहुँचे तो हमने उन्हें कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। आयत नंबर 23 में फिर अजीज मिस्र की बीवी का उन पर फरेफ्ता होना और आप अलैहिस्सलाम को बुराई पर आमादा करना और आप अलैहिस्सलाम को फंसाना और सब असबाब इख्तियार कर लिए मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। आयत नंबर 24 में बताया गया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से दलील ना देखते, निशानी ना देखते तो उसका कसद कर बैठते तो फिर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम से बुराई और बेहयाई को दूर कर दिया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस और चुने हुए बंदों में से थे। फिर आप अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया मगर घर की गवाही से मलका मिस्र की बुराई और झूठी बात और इल्ज़ाम पकड़ा गया क्योंकि वो फौरन मुकर गई थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम और तोहमत लगा दिया था। 23वां पॉइंट आयत नंबर 31 से 32 में फिर अजीज मिस्र की बीवी ने शहर की तमाम औरतों को बुला भेजा जिनके अंदर ये बात मशहूर हो चुकी थी कि ये अपने गुलाम पर फरेफ्ता हो गई। अगर इशक करना ही था तो किसी पैकरे हुस्न जमाल से करती तो वो भी देखती रह गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए और फल काटने के लिए जो छुरियां पकड़ी थी तो उन्होंने फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट ली। तो अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही हैं जिनके बारे में तुम मुझे ताना देती थी। मैंने अपना मतलब पूरा करने के लिए कहा मगर ये बचता रहा, मगर अब अगर ना माना तो कैद कर दिया जाएगा और बहुत ही बेइज्जत होगा। जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। यानी बेहयाई और शर्म के सारे पर्दे दूर करके उसने अपनी बुराई और बुरे इरादे का एक मर्तबा फिर इजहार किया। 24वां पॉइंट बुराई से बचने की कोशिश और दुआ करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दिल में दुआ की कि जो कि मोमिन का एक बहुत बड़ा हथियार है। कहा, ऐ अल्लाह, जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं तू मुझे जेल में ही भेज दे और उनके फरेब से बचा। अगर तू नहीं बचाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो करके नादानों में से हो जाऊंगा। ये बादशाह की इज्जत का मामला था। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेज दिया गया। 25वां पॉइंट जहां बादशाह के 2 मुलाजिम भी कैद थे उन्हें ख्वाब आई तो ताबीर पूछी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी उनको पहले तौहीद की दावत दी फिर ताबीर बतलाई। और बाप दादा के दीन की पैरवी करनी है तो ऐसे बाप दादा के दीन की पैरवी करो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 38 में कहा कि मैं अपने बाप दादा इब्राहीम और इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम के दीन का पाबंद हूँ। हमें हरगिज़ ये गवारा नहीं कि हम अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। आयत नंबर 39 में तो जेल के साथियों से तौहीद की दावत देते हुए पूछा, बताओ ज्यादा रब बेहतर हैं या एक ही जबरदस्त ताकत वाला जिसकी ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं, उसका और वो सब पर गालिब और हुक्मरान है। कितने ज्यादा रब बेहतर हैं, एक या ज्यादा। फिर आयत 40 में कहा इस एक के सिवा तुम जिन जिन की पूजा करते हो वो तुम्हारे सब अपने अपने नाम रखे हुए हैं, जो नाम उनके लिए तुमने रखे या तुम्हारे बाप दादा ने रखे या घर लिए, जबकि अल्लाह ताला ने उनकी और उनके नामों की कोई दलील नहीं उतारी। जैसे हमारे यहाँ भी ये जी दाता साहब है, ये रिज़्क देने वाला है, ये लाल शहबाज कलंदर है नाउज़ुबिल्लाह, जिसकी कब्र पर हज के तमाम काम किए जाते हैं। जी ये ख़जानों का बादशाह है, ये करने वाला है, ये गरीब नवाज है, ये फ़ुला है, ये फ़ुला है। तो ये तुम्हारे अपने नाम और अकीदे हैं, इनके बारे में अल्लाह ने तो कोई दलील आसमान से नहीं उतारी। और आयत नंबर 40 में ये कहा हुक्म सिर्फ अल्लाह का ही है, उसी का फरमान है कि तुम सब सवाए उसके किसी और की इबादत ना करो। यही सीधा और मजबूत और दुरुस्त दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी इस दीन हक को पहचानने की वजह से अक्सर लोग नहीं जानते और वो शिरक करते रहते हैं। इसलिए सूरह यूसुफ की 106 नंबर आयत में आइंदा कल जो जिसमें बात होगी इंशाअल्लाह कि अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के फिर भी वो मुशरकी होते हैं। इन दोनों मकामात में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि किसी को गलती लगी होगी तो वो शिरक कर बैठा होगा या शिरक कर बैठेगा, बल्कि कहा अक्सर नहीं जानते, यानी अक्सर शिरक को
وہ کر بیٹھتے ہیں، اور فرمایا کہ اکثر ایمان لانے کے بعد بھی مشرک کے مشرک ہیں۔ 26واں پوائنٹ آیت نمبر 41 میں یہ دعوت توحید یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کو دی، پھر ان کو تعبیر بتائی کہ ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سوری پر چڑھا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 42 میں جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا، تو اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بھی بات کرنا، تو پھر شیطان نے اس کو بادشاہ کے سامنے بات کرنا بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام اسی طرح کئی سال جیل کے اندر رہے۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا اور تعبیر پوچھنے کا کہا، تو پھر اس کو یاد آیا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتلائی، تو وہ آیا اور وہ خواب کی تعبیر پوچھ کر کے گیا۔ 27واں پوائنٹ، تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، جیل سے نکالو، تو یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور پوچھا یہ بتاؤ ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا، میری پاک دامنی پر دبا لگایا، ان کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی اور ہوتا تو فوراً جیل سے باہر نکل آتا، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کے بارے میں پہلے پوچھا، تو پھر ان عورتوں نے بھی آپ کی پاک دامنی کا اظہار کیا اور کہا اللہ کی پناہ، یوسف میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ 28واں پوائنٹ، تو جو مین عورت عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے بھی کہا کہ اب حق خوب ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے پھسلایا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ پر توکل کرنا اور صبر کرنا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پھر عزتوں سے نوازتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر کے بادشاہ کے مقرر وزیر کی کرسی پر بیٹھے۔ 29واں پوائنٹ، جھوٹا قصہ، یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی دوبارہ جوان ہو گئے، عزیز مصر کی بیوی بھی دوبارہ جوان ہو گئی اور دونوں کی شادی ہو گئی، یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی تو ناپاک اور نجس اور گندی عورت تھی، اور نبی کے لیے گندی عورت کبھی نہیں آ سکتی، یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے۔ 30واں پوائنٹ، نفس ہی انسان کو برائی پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، اور نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی خاص رحمت تھی، ورنہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا پچھلی آیت 33 میں کہ اگر تو نہیں بچاتا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاتا اور پھر میں نادانوں اور جاہلوں میں سے ہو جاتا۔ ان فتنوں سے مسلمان کا بچنا بہت ضروری ہے، اور بچتا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے بچنے کی اور دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پھر اس پر فضل اور کرم ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں، اپنی جوانیاں عشق مشوقی میں ضائع کرنے والوں، یوسف علیہ السلام کا قصہ عشق مشوقی کا نہیں بلکہ نوجوان مرد و عورتوں کی زندگیوں کو سنوارنے والا ہے اور بدلنے والا ہے، اسی لیے یہ بیان کیا گیا، اور ان برے کاموں سے بچنے اور توبہ کرنے کے لیے اور دور رہنے کے لیے اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عورتوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اپنی زندگیاں بچانے کی اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔